بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے کام بڑے ارادوں، بڑے عزم اور بڑی قربانیوں سے ہوا کرتے ہیں۔ ربوہ میں صرف انہی لوگوں کو رہنا چاہیے جو ہر وقت دین کی خدمت کے لیے تیار رہیں۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 30 ستمبر سن 1949، بمقام ربوہ۔ قسط اول۔ سن 1949 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربوہ میں رہنے والوں سے اپنی توقعات اور خدا تعالیٰ پر توکل کرنے کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: ہم چاہتے ہیں کہ یہ جگہ ایک مثالی جگہ ہو۔ جس طرح ظاہر میں ہم اسے دین کا مرکز بنا رہے ہیں، اس طرح حقیقی طور پر یہاں کے رہنے والے سب کے سب افراد دین کی خدمت کے لیے وقف ہوں۔ وہ بقدر ضرورت دنیا کا کام بھی کرتے ہوں، لیکن ان کا اصل مقصد دین کی خدمت اور اس کی اشاعت ہو۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا: ابھی ہماری نماز اس جگہ پر عارضی طور پر ہے۔ ابھی اس مقام پر مسجد کی بنیاد نہیں رکھی گئی، نہ مسجد کی منظوری حکومت کی طرف سے ابھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ دوستوں کو معلوم ہے، ربوہ مقام کے لیے حکومت نے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں۔ گو یہ ایک وادی غیر ذی زرع ہے اور ایک غیر آباد علاقہ ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جلد ہی ربوہ کو ایک شہر کی حیثیت دینے کی کوشش کی جائے گی، حکومت نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ یہ زمین اس شرط پر دی جاتی ہے کہ حکومت کے منظور کردہ نقشے کے مطابق سڑکیں وغیرہ بنائی جائیں اور اس کے مطابق عمارتیں تعمیر کی جائیں۔ یعنی جو جگہ گورنمنٹ نے رہائش کے لیے تجویز کی ہے، اس میں رہائشی مکانات بنائے جائیں اور اتنی ہی جگہ میں بنائے جائیں جتنی جگہ اس نے رہائشی مکانات کے لیے تجویز کی ہے، اور جو جگہ اس نے دکانوں کے لیے تجویز کی ہے اس میں دکانیں بنائی جائیں۔ جتنی جگہ گورنمنٹ نے مدرسے، دفاتر یا مسجد کے لیے تجویز کی ہے، اسی جگہ پر مدرسہ، دفاتر اور مسجد وغیرہ کی تعمیر ہو۔ بعض حلقے اس میں ایسے بھی چھوڑے گئے ہیں، جیسے یہ حلقہ ہے جس میں میں خطبہ پڑھا رہا ہوں، جس میں مرکزی ادارہ قائم کرنے کی تجویز ہے۔ جس جگہ ہم اس وقت اکٹھے ہیں، گورنمنٹ کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق قصر خلافت کی جگہ ہے، یعنی اس میں خلیفہ وقت کا مکان ہوگا۔ اسی طرح اس میں لنگر خانہ خلافت اور مہمان خانہ وغیرہ بنے گا۔ اس کے پہلو میں مشرق کی طرف یا نیم مشرق سمجھ لو، کیونکہ یہ جگہ کچھ ٹیڑھی ہے، دفاتر وغیرہ بنیں گے۔ مغرب اور شمال اور رقبہ ریل کے پار جتنا علاقہ ہے اس میں مختلف لوگوں کے رہائشی مکانات اور سکول وغیرہ بنیں گے، اور جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس کے مغرب جنوب میں لجنہ امائلہ اور لڑکیوں کے سکول وغیرہ کی جگہ ہے۔ ہسپتال بھی اسی کے قریب علاقے میں تجویز ہوا ہے، اور چونکہ ہم پابند ہیں کہ گورنمنٹ نے جو جگہیں تجویز کی ہیں انہی جگہوں پر اس کی تجویز کردہ عمارات بنائیں، اس لیے فوری طور پر عمارتیں شروع نہیں کی جا سکتیں۔ اب ان نقشوں کے مطابق جو گورنمنٹ نے تجویز کیے ہیں، داغ بیل لگ رہی ہے۔ جب داغ بیل لگ گئی تو حکومت کو اطلاع دی جائے گی اور پھر اصل عمارات شروع کی جائیں گی۔ اس وقت منظوری کے بعد اس جگہ کی تعمیر شروع ہوگی، جسے اور عمارات پر مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے خدا کا گھر بنانا ضروری ہے۔ وہ عارضی مکانات جو بنائے جا چکے ہیں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ مستقل مکانات سے پہلے ان عارضی مکانات کا بنانا ہمارے لیے ضروری تھا، لیکن مستقل عمارات میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے بعد ارد گرد کے مکانات وغیرہ بنائے جائیں گے۔ یہ مسجد وہ مسجد ہے جو خلیفہ وقت کے مکان کے ساتھ ہوگی۔ میں اپنا مکان اس لیے نہیں کہتا کہ میں الگ چیز ہوں اور خلیفہ الگ چیز ہے۔ میں ایک فرد ہوں جو اس وقت خلیفہ ہوں، لیکن میرے بعد کوئی اور شخص خلیفہ ہوگا، اور وہ لازماً اس مکان میں رہے گا جو مسجد کے قریب ہوگا، تاکہ وہ اس میں امامت کر سکے اور جو لوگ مسجد میں آئیں انہیں دین کی تعلیم اور درس و تدریس وغیرہ دے۔ گویا یہ مسجد مسجد مبارک کی قائم مقام اور اس کا ذل اور مثیل ہوگی۔ جامع مسجد جس میں سارے شہر کے لوگ نماز پڑھیں گے وہ ریل کے پار تجویز کی گئی ہے۔
وہ بہت بڑی جگہ میں ہوگی جس میں ہماری عیدگاہ بھی ہوگی۔ اس میں سارے شہر کے لوگ جمعے کے لیے اکٹھے ہوں گے اور عید بھی وہیں پڑھیں گے۔ وہ مسجد جہاں تک میرا اندازہ ہے اس مسجد سے 20-25 گنے زیادہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آئندہ ہمارا جلسہ بھی ہو، کیونکہ وہ زمین کافی وسیع اور کھلی ہے۔ اب یہاں ہماری عمارتیں بننی شروع ہو گئی ہیں، لوگ رہنے لگ گئے ہیں، دکانیں کھل گئی ہیں، کچھ کارخانوں کی صورت بھی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ چکیاں وغیرہ لگ رہی ہیں، مزدور بھی آ گئے ہیں، پیشہ ور بھی آ گئے ہیں اور دفتر بھی آ گئے ہیں۔ مگر یہ سب عارضی انتظام ہے۔ مستقل انتظام کے لیے یہ شرط ہوگی کہ صرف ایسے ہی لوگوں کو ربوہ میں رہنے کی اجازت دی جائے گی جو اپنی زندگی عملی طور پر دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے والے ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ یہاں رہنے والا کوئی شخص دکان نہیں کر سکتا یا کوئی اور پیشہ نہیں کر سکتا، وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر عملاً اسے دین کی خدمت کے لیے وقف رہنا پڑے گا۔ جب بھی سلسلے کو ضرورت ہوگی وہ بلا چوں چراں اپنا کام بند کر کے سلسلے کی خدمت کرنے کا پابند ہوگا۔ مثلاً اگر تبلیغ کے لیے وفد جا رہے ہوں یا علاقے میں کسی اور کام کے لیے اس کی خدمات کی ضرورت ہو تو اس کا فرض ہوگا کہ وہ فوراً اپنا کام بند کر کے باہر چلا جائے۔ انہی شرائط پر لوگوں کو زمین دی جائے گی اور جو لوگ اس کے پابند نہیں ہوں گے انہیں یہاں زمین نہیں دی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جگہ ایک مثالی جگہ ہو، جس طرح ظاہر میں ہم اسے دین کا مرکز بنا رہے ہیں، اس طرح حقیقی طور پر یہاں کے رہنے والے سب کے سب افراد دین کی خدمت کے لیے وقف ہوں، اور وہ بقدر ضرورت دنیا کا کام بھی کرتے ہوں، لیکن ان کا اصل مقصد دین کی خدمت اور اس کی اشاعت ہو۔ یوں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی دنیا کے کام کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کوئی ایک سپاہی بھی ایسا نہیں تھا جو تنخواہ دار ہو۔ کوئی دکاندار تھا، کوئی زمیندار تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی لوہار تھا، کوئی ترخان تھا، غرض سارے کے سارے پیشہ ور تھے۔ جس طرح آپ لوگوں کی دکانیں ہیں اسی طرح ان کی بھی دکانیں تھیں، جس طرح آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ان لوگوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ اگر آپ لوگ مختلف پیشوں سے کام لیتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا بڑھئی اور لوہار کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی یہ سب کام کرتے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلتے تو وہ سب کے سب آپ کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ اس زمانے میں جنگ تھی، اس زمانے میں تبلیغ کا کام ہمارے سپرد ہے۔ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرماتے چلو تو وہ سب چل پڑتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے۔ آج کل لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگر ہم دین کی خدمت کے لیے جائیں تو ہمارے بیوی بچوں کو کون کھلائے گا؟ سوال یہ ہے کہ آیا صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بیوی بچے تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو جنگ پر جانے کے بعد انہیں کون کھلاتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ مذہب کی ترقی قربانی سے وابستہ ہے۔ روپیہ ایک عارضی چیز ہے۔ جیسے تحریک جدید کے ابتدا میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ روپیہ ایک ضمنی چیز ہوگی۔ تحریک جدید کی اصل بنیاد وقف زندگی پر ہوگی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اب واقفین میں سے ایک حصے کا رجحان روپے کی طرف ہو رہا ہے، اور وہ یہ سوال کر دیا کرتے ہیں کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، حالانکہ وقف کی ابتدائی شرطوں میں ہی صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ زندگی وقف کرنے والا ہر قسم کی قربانی سے کام لے گا اور وہ کسی قسم کے مطالبے کا حقدار نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خدا کے لیے قربانی کرتا ہے خدا خود اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ آخر ہمارے وقف کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ہمارے کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ میں بھی جوانی سے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوں، اور میں جب دین کی خدمت کے لیے آیا تھا اس وقت میں نے خدا تعالیٰ سے یا خدا تعالیٰ کے نمائندوں سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ میں اور میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، مگر اب تم میں سے کئی لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے پاس روپیہ بھی ہے اور میں کھاتا پیتا بھی بافراغت ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ میں نے تو کوئی شرط نہیں کی تھی، جو کچھ خدا نے مجھے دیا یہ اس کا احسان ہے، میرا حق نہیں کہ میں اس کی کسی نعمت کو رد کر دوں۔ لیکن جب میں آیا تھا اس وقت میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے میرے اور میرے بیوی بچوں کے گزارے کی کوئی صورت پیدا کی جائے۔
اس کے بعد میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ یہ خدا کا سلوک ہے جس میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے روٹی کھانی ہوتی تو وہ کہتے فلاں مرید کو کہہ دو کہ وہ مجھے روٹی بھجوا دے۔ اور اس کے نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، جن کے دائیں بائیں دولت گر رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنے الہامات میں داؤد کہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے اس مختلف سلوک کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ شاید کوئی شخص اور لحاظ سے تو کام کا اہل ہوتا ہے، مگر اس کی صحت اور حالات تقاضا کرتے ہیں کہ اسے روپیہ دیا جائے، یا اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے وہ دنیا کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ بہرحال اس کا سلوک ہے یہی کہ وہ کسی کو بے انتہا دیتا چلا جاتا ہے اور کسی کو اپنی مصلحتوں کے ماتحت مشکلات میں مبتلا رکھتا ہے۔ حضرت خلیفہ اول ہمیشہ دعویٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ اپنے پاس سے رزق دیتا ہے۔ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب کو سلسلے کی خدمت کا شوق تھا، اور وہ چندے کے لیے باہر چلے جاتے تھے۔ اسی چندے سے انہوں نے دارالزوفا بنوایا، مسجد نور بنوائی، اسی طرح اور تین چار کام کیے۔ وہ باہر سے چندہ لا لا کر یہ عمارتیں تعمیر کراتے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی عمر میں ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب، ہمیں خدا نے ایک نسخہ بتایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں خود بخود روپیہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی وہ نسخہ بتا دوں۔ اس کے بعد آپ کو باہر چندے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میر صاحب مرحوم نے جواب دیا کہ آپ جو بتائیں گے اس کے نتیجے میں مجھے جو کچھ ملا اسے دیکھ کر میرے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوگا کہ آپ کے نسخے کی وجہ سے یہ روپیہ ملا ہے، مگر اب تو یہ مزہ آتا ہے کہ خدا خود اپنے پاس سے روپیہ دے رہا ہے۔ یہ مزہ آپ کے نسخے سے جاتا رہے گا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ساری عمر میں صرف ایک شخص کے آگے اس نسخے کو پیش کیا اور اس نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خلیفہ اول نے بارہا میرے سامنے بھی یہ بات بیان کی، اور ایسے رنگ میں بیان کی کہ گویا آپ چاہتے تھے کہ میں اس کے متعلق آپ سے سوال کروں۔ میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا، اور نہ میں نے کبھی ایسے علم کے پوچھنے کی ضرورت سمجھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول کے پاس جتنا روپیہ آتا تھا اس سے بہت زیادہ روپیہ خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اس کی وجہ اصل تو فضل الہی ہے، اور ظاہری یہ ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے کبھی ٹھیکا نہیں کیا۔ جب ہم قادیان سے آئے اس وقت ہمارے خاندان کی تمام جائیدادیں پیچھے رہ گئی تھیں، اور ہمارے پاس کوئی روپیہ نہیں تھا۔ بعض دوستوں کی امانتوں کا صرف 900 روپیہ میرے پاس تھا۔ ادھر ہمارے سارے خاندان کے 200 کے قریب افراد تھے، اور ان میں سے کسی کے پاس روپیہ نہیں تھا۔ اس حالت میں بھی میں نے یہ نہیں کیا کہ لنگر سے کھانا منگوانا شروع کر دوں، بلکہ میں نے سمجھا کہ وہ خدا جو پہلے دیتا رہا ہے اب بھی دے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے خاندان کے سب افراد سے کہا کہ تم فکر مت کرو، سب کا کھانا اکٹھا تیار ہوا کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کے کھانے کا انتظام میں نے کیا، اور برابر کئی ماہ تک اس بوجھ کو اٹھایا۔ آخر کسی نے 6 ماہ بعد اور کسی نے 9 ماہ بعد اپنے اپنے کھانے کا الگ انتظام کیا۔ اس عرصے میں وہ لوگ جن کا روپیہ میرے پاس امانتاً پڑا ہوا تھا وہ بھی اپنا روپیہ لے گئے، اور ہمیں بھی خدا نے اس طرح دیا کہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم کوئی اور تدبیر ایسی اختیار کریں جس سے ہماری روٹی کا انتظام ہو۔ میں جب تک لاہور نہیں پہنچا ہمارے خاندان کے لیے لنگر سے کھانا آتا رہا، مگر جہاں تک مجھے علم ہے اس کی بھی لنگر کو قیمت ادا کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد اپنے خاندان کے 200 افراد کا بوجھ اٹھایا، حالانکہ اس وقت ماہوار خرچ کھانے کا کئی ہزار روپیہ تھا۔ غرض خدا دیتا چلا گیا اور میں خرچ کرتا چلا گیا۔ اگر میں خدا تعالیٰ سے ٹھیکا کرنے بیٹھ جاتا اور اس سے کہتا کہ پہلے میری تنخواہ مقرر کی جائے پھر میں کام کروں گا، اور خدا تعالیٰ خواب یا الہام کے ذریعے پوچھتا کہ بتا تجھے کتنا روپیہ چاہیے، تو اس زمانے کے لحاظ سے جب میری ایک بیوی اور 2 بچے تھے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا تھا کہ 100 روپیہ بہت ہوگا۔
مجھے 100 روپیہ ماہوار دے دیا جائے۔ لیکن اگر میں ایسا کرتا تو آج کیا کرتا، جبکہ میری 4 بیویاں اور 22 بچے ہیں، اور بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں جو اس بات کے محتاج ہیں کہ میں ان کی مدد کروں۔ میرے وہ رشتہ دار جن کا اب بھی میرے سر پر بوجھ ہے 60-70 کے قریب ہیں۔ اگر 100 روپیہ میں اپنے لیے مانگتا تو ان کو 1.5 روپیہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پھر میں روٹی کہاں سے کھاتا، کپڑے کہاں سے بنواتا، اپنے بچوں کو تعلیم کس طرح دلاتا، اور اپنے خاندان کے افراد کی پرورش کس طرح کرتا۔ بہرحال میں نے خدا تعالیٰ سے یہ کبھی سوال نہیں کیا کہ تو مجھے کیا دے گا، اور خدا تعالیٰ نے بھی میرے ساتھ کبھی سودا نہیں کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا، مجھے ملے نہ ملے میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا کام یہی ہے کہ میں تیرے دین کی خدمت کروں۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے بھی یہی کیا کہ یہ سوال نہیں کہ تیری لیاقت کیا ہے، یہ سوال نہیں کہ تیری قابلیت کیا ہے۔ ہم بادشاہ ہیں، اور ہم اپنے بادشاہ ہونے کے لحاظ سے تجھے اپنی نعمتوں سے ہمیشہ متمتع کرتے رہیں گے۔ غرض خدا تعالیٰ سے سچا تعلق رکھنے والا انسان ہمیشہ آرام میں رہتا ہے۔ لیکن فرض کرو وہ یہی فیصلہ کر دیتا کہ ہم بھوکے مر جائیں، تو کم از کم مجھے تو وہ موت نہایت شاندار معلوم ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں بھوکے رہ کر حاصل ہو، بجائے اس کے کہ ہم پیٹ بھر کر خدا تعالیٰ کے راستے سے الگ ہو جائیں۔ اگر ہم اس کی راہ میں بھوکے مر جائیں تو خدا تعالیٰ کے سامنے ہم کتنی شان سے پیش ہوں گے، کتنے دعوے کے ساتھ پیش ہوں گے کہ ہم نے تیرے لیے بھوکے رہ کر اپنی جان دے دی۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ زندگی وقف کرنے والے نوجوانوں کے جدید حصے میں اب وہ توکل نہیں جو ایک سچے مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر سلسلہ ان کو ایک پیسہ بھی نہ دے اور وہ توکل سے کام لیں تو یقیناً زمین ان کے لیے اگلے گی اور آسمان ان کے لیے اپنی نعمتیں برسائے گا۔ میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جب زلزلے کے الہامات کی وجہ سے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک دن آپ نے گھر میں حضرت اماں جان سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ روپیہ بالکل نہیں رہا، ہمارا خیال ہے کہ بعض دوستوں سے قرض لے لیا جائے۔ مگر پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد گئے اور نماز ہوئی۔ جب واپس آئے تو آپ نے ایک پوٹلی نکالی اور اس کو کھولا، پھر اسے دیکھ کر فرمانے لگے، میں بھی اس وقت پاس ہی کھڑا تھا کہ جب میں نماز کے لیے باہر گیا تو ایک غریب آدمی جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اس نے یہ پوٹلی ہماری جیب میں ڈال دی، اور چونکہ یہ بوجھل تھی میں نے سمجھا کہ اس میں پیسے وغیرہ ہوں گے۔ مگر جب گھر آ کر میں نے اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں سے روپے اور نوٹ نکلے۔ پھر آپ نے ان روپوں اور نوٹوں کو گنا تو وہ 400-500 کے قریب نکلے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم قرض لیتے تو یہ توکل کے خلاف ہوتا۔ ادھر ہمیں ضرورت پیش آئی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ذریعے سے روپیہ بہم پہنچا دیا جس کا ہمیں وہم اور خیال بھی نہیں تھا۔ جاری ہے۔